بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام عرفان ہے۔ میرے والد شہر میں چھوٹی سی دودھ کی دکان چلاتے تھے۔ ہماری دکان تھی چھوٹی، مگر دودھ خالص ہونے کی وجہ سے ہمارا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، کیونکہ میرے ابا باقی لوگوں کی طرح دودھ میں پانی ملانے کے سخت خلاف تھے، ملاوٹ کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سارا محلہ ہم ہی سے دودھ خریدتا تھا۔ اگرچہ ہمیں شہر میں رہتے ہوئے 15 سے 18 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن مکان ابھی تک کرائے کا ہی تھا، جو شہر کی سب سے پرانی آبادی والے گنجان آباد علاقے میں تھا۔ ہمارا یہ گھر 3 منزلوں پر مشتمل تھا، جبکہ ہم لوگ سب سے آخری منزل پر رہتے تھے۔ یہ کافی ہوادار اور روشن تھی۔ یہاں پر اگرچہ گرمی بھی زیادہ ہوتی، لیکن سردیوں کے دنوں میں دھوپ کا مزہ بھی خوب ملتا۔ یہ مکان 3 کمروں، 1 کچن اور 2 واش روم پر مشتمل تھا، اور چھت بھی ہمارے ہی استعمال میں تھی۔ میرے ابا کا خیال تھا کہ گلی بے شک جیسی بھی ہو، لیکن مکان کھلا ہو، روشنی والا اور ہوادار ہونا چاہیے۔ واقعی کرائے کا یہ گھر کھلا، روشن اور ہوادار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے کرائے کا مکان انتہائی تنگ سی گلی میں واقع تھا، جس کے 2 گیٹ تھے۔ ایک دروازہ پہلا جو گلی میں کھلتا، یہ تنگ اور تاریک سی گلی میں کھلتا تھا، جبکہ اسی گھر کا ایک دوسرا گیٹ بھی تھا، جو ایک اور تنگ گلی میں کھلتا تھا، جس میں محلے کے رہائشیوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پچھلی گلی بالکل تنگ اور تاریک سی تھی۔ اس تنگ و تاریک سی گلی میں بمشکل 2 آدمی ایک دوسرے کو کراس کر سکتے تھے۔ اس گلی میں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ شاذر و ناظر، اکا دکا اگر کوئی راہگیر راستہ بھول کر اس گلی میں آ نکلتا تو بڑی مشکل سے اپنا راستہ ناپتا ہوا آگے کی طرف نکل جاتا، اور پھر کبھی ادھر نہ آتا۔ میرے گھر کے سبھی افراد اس گلی میں بہت کم ہی آتے جاتے تھے، جبکہ میں اکثر اسی گلی سے آتا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے ایک پرانے بزرگ اور مسجد کے نمازی دوست، جن کا مکان اسی گلی میں ہی رکھتا تھا، ان کی بیٹھک کی کھڑکی اس میں کھلتی تھی۔ میری راہ چلتے یا بازار سے آتے جاتے ان سے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ ان بزرگ سے میرا ایک روحانی تعلق قائم تھا۔ وہ بھی مجھ سے باپ جیسی شفقت کرتے تھے۔ ہمارا یہ رشتہ سبھی کی نظروں میں رشک بھرا تھا۔ اس تنگ گلی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں ایک چھوٹا سا قبرستان بھی واقع تھا، جو صرف 2 قبروں پر مشتمل تھا۔ ایک چھوٹے سے پلاٹ کے اندر موجود 2 قبریں تھیں، وہ کسی بزرگ اور ان کے مرید کی بتائی جاتی تھیں۔ ان دونوں قبروں کے اوپر 2 دیو قامت بڑے بڑے توت کے درخت اس گلی کو مزید خوفناک اور تاریک بناتے تھے، جنہیں دیکھ کر اکثر ڈر لگتا۔ محلے کے اکثر رہائشی اس گلی کو جنات والی گلی کے نام سے پکارتے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ نام اس گلی کا کیوں پڑا تھا، کیونکہ ہمارے آنے سے قبل اسی محلے کے رہائشیوں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس گلی کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ مجھے تو یہی وجہ بتائی گئی۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میرے خیال میں یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی من گھڑت باتیں تھیں۔ تنگ گلی میں ویسے ہی انسان کو ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بابا عبداللہ نے مجھے بتایا کہ اس بات میں کوئی من گھڑت بات یا واقعہ شامل نہیں ہے، بلکہ گلی کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ صحیح ہے۔ مجھے تو ان کی بات پر قائل ہونا ہی تھا، کیونکہ میں ان پر بہت یقین کرتا تھا۔ تبھی میں خوفزدہ ہو گیا تو عبداللہ بابا کہنے لگے، بیٹے، اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوق موجود ہے، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں 2-3 وظیفے دیتا ہوں، تم اس گلی سے آتے جاتے ہوئے یہ 2 وظیفے یاد کر لو۔ اگر کہیں اس گلی میں تمہارا ان رہائشیوں سے واسطہ پڑ جائے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتے، تو یہ وظائف پڑھ لینا، بے شک اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور بیٹے، اگر میرے وظیفے سے تمہیں فائدہ ہو تو مجھے دعا ضرور دینا۔ بزرگ کی باتیں سن کر میں حیران ہو گیا۔ خیر، ابھی بھی مجھے مکمل طور پر جنات کے وجود پر یقین نہیں آیا تھا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ باتوں ہی باتوں میں وظیفے کی بات ٹال دیتا، کیونکہ عبداللہ صاحب روزانہ مجھ سے پوچھتے تھے۔ جب بھی میں ان کے گھر جاتا وہ یہ ضرور پوچھتے کہ میں کس گلی سے ہو کر آیا ہوں
اگر میں یہ کہتا کہ میں جنات والی گلی سے گزر کر آیا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ میں نے وظیفہ پڑھا یا نہیں۔ خیر میں ان کی بات ٹال دیتا۔ گھر میں بڑی آپا بھی اکثر مجھے منع کرتی کہ بھائی ادھر سے نہ آیا کرو، تم جانتے نہیں تمہیں کچھ ہو جائے گا۔ میں اکثر مسکرا کر کہتا باجی کچھ نہیں ہوتا، اگر ہونا ہوتا تو آج تک جنات سے دوستی نہ ہو جاتی۔ میرا غیر سنجیدہ رویہ دیکھ کر باجی کو غصہ آ جاتا۔ خیر میرے لیے تو یہی بات کافی تھی کہ جنات والی گلی سے گزرنے کے لیے ایک صحیح اور محفوظ طریقہ میرے پاس موجود ہے۔ یوں تو مسجد، مدرسے اور اسلامی تعلیمات کے حلقوں میں بیٹھنے کی وجہ سے میں غیر ماورائی مخلوق کا قائل تو ہو گیا تھا، لیکن اس بات سے میں بالکل بے خبر تھا کہ ایک دن یوں راہ چلتے میری اسی مخلوق سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ خیر ایک دن شام کا وقت تھا، میں مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد ٹیوب ویل سے گھر پانی بھرنے کے لیے گیا۔ واپسی پر اسی گلی کے راستے پر آنے کا سوچا۔ میں نے سوچا شاید عبداللہ صاحب کے پاس پینے کا ٹھنڈا اور تازہ پانی نہ ہو، وہ اکیلے ہی رہتے تھے۔ میں اکثر اپنے ساتھ ایک چھوٹی بوتل لاتا تھا جس میں پانی بھر کے انہیں دے دیا کرتا تھا، وہ بھی سمر پر بڑے خوش ہوتے اور میرا شکریہ ادا کرتے۔ اس دن بھی میں ان سے ملنے اسی گلی سے آ گیا جو اکثر بند رہتی تھی۔ میں نے یہاں پر آ کر دیکھا تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گلی میں مجھے ان کی کھڑکی بند ملی تھی، شاید وہ ابھی تک واپس گاؤں سے گھر نہیں پہنچے تھے۔ بہرحال مجھے کافی مایوسی ہوئی۔ پانی کا گیلن لیے میں گلی سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جو ہی میں خالی پلاٹ میں موجود چھوٹے قبرستان کے قریب پہنچا تو دیکھا خالی پلاٹ میں موجود توت کے درخت کے اوپر کسی چیز کے ہلنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے غور سے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، درخت کے اوپر ایک سفید کپڑوں میں ملبوس انتہائی خوفناک چہرے والی عورت بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید تھیں اور ان سے عجیب و غریب قسم کی وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹتی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ وہ پچھل پیری تھی، اس کے پاؤں پچھلی جانب کو مڑے ہوئے تھے، جبکہ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن حد سے زیادہ نوکیلے اور بڑے تھے۔ اس عورت کو دیکھتے ہی خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے سوچا اس گلی سے پیچھے مڑ جاتا ہوں تاکہ مجھے اس درخت کے پاس سے گزرنا ہی نہ پڑے، لیکن میں یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا کہ وہ عورت دھیرے دھیرے اپنے پاؤں زمین پر ٹکاتی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں لمبے ہوتے جا رہے تھے، صاف لگ رہا تھا کہ وہ میری طرف آگے بڑھے گی۔ اب میں پیچھے مڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ عورت مڑ کر میرے پیچھے آئے گی تو نہ جانے میرا کیا حشر کرے گی، لیکن یہاں کھڑے رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں ہمت کر کے اس کا سامنا کیے کھڑا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بازو اور ہاتھ لمبے ہونے لگے۔ وہ وہیں پر کھڑے کھڑے مجھے اپنے اندر سمو لینا چاہتی تھی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ تبھی میں نے ان بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سے مجھے اس کے چیخنے اور پکارنے کی آوازیں آئیں، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری طبیعت پر اس بات کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ مسجد جانے کے لیے وہ راستہ مجھے سب سے زیادہ نزدیک پڑتا تھا۔ اسی مناسبت سے میں گھر کے سب سے پچھلے کمرے میں رہتا تھا۔ میرے کمرے میں میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میرا اکثر معمول تھا کہ فجر کی نماز سے 20 منٹ قبل میں مسجد میں چلا جاتا۔ یہ وہ وقت ہوتا جب اس وقت صرف ٹڈیاں بول رہی ہوتی تھیں، باقی سارا محلہ نیند کی گہری وادی میں کھو جاتا تھا۔ حالانکہ یہ وقت نماز کا ہوتا تھا، مجھے ان لوگوں پر غصہ بھی آتا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی اکثر اوقات سویا ہی ہوتا، گھر والے بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ آج بھی میں حسب معمول اٹھ کر سیدھا وضو بنا کر مسجد کی طرف نماز پڑھنے چلا گیا۔ حسب معمول جو ہی میں گھر کی سیڑھیاں اترنے لگا، مجھے لگا میرے ساتھ آج کوئی اور بھی ہے جو سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ میں نے اس احساس کو نظر انداز کیا، لیکن جب میں دروازے سے باہر نکلا اور دروازہ بند کرنے کی غرض سے پیچھے کی طرف مڑا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہی عورت اس سے بھی زیادہ خوفناک شکل لیے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں سے روشنیاں نکل رہی تھیں۔ تب میں نے اپنے بزرگ دوست کا دیا ہوا وظیفہ پڑھا تو وہ خوفناک شکل والی عورت آن کی آن میں غائب ہو گئی۔ میں اسی وقت بھاگتا ہوا مسجد گیا، فجر کی نماز ادا کی۔
اور پھر آخری دفعے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اس گلی کے راستے سے آنا جانا بند کر دوں گا، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو احتیاط مجھے پہلے برتنی چاہیے تھی وہ اب برتنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ خوفناک شکل والی عورت اب میرے گھر کا راستہ دیکھ چکی تھی اور شاید اب میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میرے وہ بزرگ دوست جن کا گھر اسی گلی میں واقع تھا، ان سے سلام دعا ختم تو نہیں کی تھی، لیکن ان سے سلام دعا میں نے اسی کھڑکی تک محدود رکھی تھی۔ یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب آسمان پر گہرے اور کالے بادلوں کی گرج چمک، تیز بارش اور آندھی چلنے کا پتہ دے رہے تھے۔ آپا نے مجھے کہا، بھائی جلدی کرو، چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے پڑے ہوئے تھے، گیلے ہو جائیں گے، انہیں نیچے لے کر آؤ۔ آپا کی آواز سنتے ہی میں چھت کی طرف جانے لگا۔ میں چھت کی سیڑھیوں کی طرف سے ہوتا ہوا چھت کی طرف گیا تو دیکھا کہ چھت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہی عورت اور ایک اسی طرح کے حلیے کے مرد کے ساتھ پچھلی گلی میں موجود ایک چھت کے جنگلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں بغیر پتلیوں کے سفید تھیں اور ان کے بال لمبے لمبے تھے۔ مرد کے بال بھی کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ دروازے کی آواز سنتے ہی یہ دونوں اس جنگلے سے نیچے اترے۔ پہلے میری طرف آنے کے لیے بڑھے، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ گلی میں چھلانگ لگائی اور اسی تنگ و تاریک گلی میں غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگا۔ اب مجھے فکر اپنی تو نہیں تھی، لیکن چھوٹے بھائی کی تھی کہ یہ دونوں خوفناک شکل والے وجود اگر میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیے، وہ بیچارہ تو بری طرح ڈر جائے گا، اللہ نہ کرے اسے کچھ نقصان ہو۔ مجھے اس کی جان کو خطرہ محسوس ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ تو حسب معمول ہی کی ایک رات تھی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے رات کا منظر ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی جو تیسری کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، آپا اسے اکثر کھلا پلا کر سویرے ہی سلا دیتی تاکہ اسے صبح اٹھنے میں اور اسکول جانے میں آسانی رہے۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے۔ آج گھر کا ماحول عجیب سا ہو رہا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی سونے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ کمرے کے روشن دان سے بجلی کڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید اسی لیے وہ ڈر گیا تھا۔ خوف تو مجھے بھی آ رہا تھا، لیکن مجھے صبح جلدی اٹھنا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے کمبل اوڑھا اور سو گیا۔ کافی دیر میں نیند میں ہی رہا، پھر رات کے 1 بجے میری آنکھ کھلی۔ اس وقت بھی بادل بڑی تیزی سے گرج رہے تھے، ساتھ ہی تیز آندھی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور بارش بھی زوروں پر تھی۔ تبھی مجھے لگا کوئی تیسرا وجود بھی ہمارے کمرے میں موجود ہے۔ میں نے سوچا شاید آپا مجھے اور چھوٹے بھائی کو دیکھنے آئی ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے یہ لگا کہ میرے اوپر کسی اور چیز کا دباؤ بڑھ رہا ہے، کوئی تیسرا شخص بھی ہماری چارپائی پر موجود ہے۔ میں جان بوجھ کر سوتا بن گیا، جانتے ہوئے بھی میں اس خوف کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں آنکھیں موندے لیٹا رہوں، مگر پھر جب یہ احساس بڑھ گیا، مجھے لگا میری کمر اور کاندھوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور میرے گلے پر کسی چیز کا پھندا سا کسا جا رہا ہے، تو میری چیخ نکل گئی۔ چیخ سے میں ہڑبڑا کر اٹھا، دیکھا تو وہی خوفناک حلیے والی عورت میرے چھوٹے بھائی کی چارپائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ چھوٹے بھائی کی آواز بھی بند ہو گئی تھی، اس کا چہرہ پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ اس بیچارے کی معصوم آنکھیں پتلیوں کے سمیت اوپر مڑی ہوئی تھیں۔ میں یکدم سمجھ گیا کہ یہ وہی آفت ہے جو میرے گھر کا راستہ دیکھ گئی ہے۔ میں نے بآواز بلند اس پر چلا کر کہا، چھوڑ تو میرے بھائی کا گلا، کیا چاہتی ہو تم؟ میری بات پر وہ خوفناک کہکہے لگا کر ہنسنے لگی۔ اس وقت مجھے اس کا ہنسنا بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کئی بار پیچھے ہٹنے کا کہا، مگر ظاہر ہے وہ کوئی انسان تو تھی نہیں جو میری بات مان جاتی۔ میرے بھائی کی حالت بگڑ رہی تھی۔ تبھی میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، مگر میں نے آیت الکرسی پڑھنا بند نہیں کی۔ یکایک میں نے دیکھا اس کے بالوں نے آگ پکڑ لی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ چل رہی تھی، اس کے منہ سے بھیانک اور دل خراش چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا بند نہیں کی اور آہستہ آہستہ وہ غائب ہوتی چلی گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں نے چھوٹے بھائی کو دیکھا، اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، ساتھ ہی دم کیا ہوا پانی چھوٹے بھائی کو پلایا۔ اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن وہ بہت بری طرح ڈر چکا تھا۔ میں صبح سویرے تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے پورا گھر شور سے آسمان پر اٹھا لیا، کہنے لگا آج کے بعد وہ اس گھر میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس گھر میں جنات اور چڑیلے ہیں۔
اگلے ہی روز ابا نے ہمیں دوسرا مکان ڈھونڈ کر دیا۔ ہم نے اس آسیبی مکان سے ہجرت کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ یہاں سے جاتے جاتے ہمیں بہت مشکلات پیش آئیں، جیسے ہماری کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی، کبھی کوئی ایسا سلسلہ کہ ہمیں مڑ کر اسی مکان میں آنا پڑتا، مگر اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کم سے کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ ہم اپنے نئے گھر میں آباد ہو گئے اور آج ہم اپنی زندگی خوش و خرم جی رہے ہیں۔ اللہ ہمارے گھر کو یوں ہی ہنستا مسکراتا اور بستا ہوا رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔